السلام علیکم ٹو آل۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ تم کو اچھے لگے تو تم رکھ لو، پھول توڑے تھے بیچنے کے لیے۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور ٹھگی مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال رزق کھائیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر قیامت کا دن گزرنا اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس وقت میں جو گزرتا تھا اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا۔ بے شک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست سے، رات کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ قیامت کے دن مومن کی میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں، اور برائیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر دیکھیں۔ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری طرف کسی دوست نے ایسا تحفہ نہیں بھیجا جو مجھے السلام علیکم سے پیارا ہو۔ فرمان مصطفیٰ ہے، مشقت کے وقت وضو کرنے والوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہمارے مرنے پر کچھ لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے اور کچھ کے سامنے روٹی سوکھ جائے گی۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ محبت رب سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور عشاء پہ ختم ہوتی ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ وہ لوگ چلے جائیں گے، جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ زندگی جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر ایک اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔
تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ شام زندگی کی ہوں یا یادوں کی، آنکھیں ڈھل ہی جاتی ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ ناراضگی بھی محبت کی طرح ہے، ہر کوئی اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دوست ایک ایسا چور ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو، چہرے سے پریشانی، دل سے مایوسی، زندگی سے درد چرا لیتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اچھا ہوا تم جلدی بدل گئے، ورنہ میری امیدیں اور بھی گہری ہو جاتیں۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھا کر جا بھی سکتا ہے۔ سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اتنے بھی جھوٹ نہ بولو کہ جب سچ بولنے لگو تو کوئی یقین نہ کرے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اے ابن آدم، عورت تمہارا آئینہ ہے، اگر آئینے کو توڑ دو گے تو تمہاری اپنی صورت بگڑ جائے گی۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔
انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ محرم اور نامحرم کی قوانین آپ کی دلیروں اور حیلوں سے بدل نہیں جائے گی۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ آج اپنی بری عادت اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن جب آپ خود پہ خبر کرتے ہوئے اس عادت کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کے دل میں قطرہ قطرہ نور داخل ہونے لگے گا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا، نہ کفر تھا، پہلا گناہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کی حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے، تمہاری انکہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سروں پہ شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ میں کیوں مایوس ہوں، میرا رب تو وہ ہے جس کے اشارے سے پہاڑ پگھل سکتا ہے، پتھر موم بن سکتا ہے۔ اگر کبھی میں اپنی منزل بھول جاؤں، تاریکیوں میں کھو جاؤں اور تمہیں مجھ پر حق جتانے کا موقع ملے تو ہچکچانا مت، پورے یقین سے کہنا کہ واپس چلو، یہ اندھیروں کی دنیا ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جبکہ تم صراط المستقیم پر چلتی اچھی لگتی ہو۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ عبادت صرف جائے-نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کوہ انا کی برف کی دونوں جمے رہے، جذبوں کی تیز دھوپ میں پگھلا نہ وہ نہ میں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اے ابن آدم، عورت تمہارا آئینہ ہے، اگر آئینے کو توڑ دو گے تو تمہاری اپنی صورت بگڑ جائے گی۔ کب تک میں رہوں خوف زدہ اپنے آپ سے، ایک دن نکل نہ جاؤں ذرا اپنے آپ سے۔ جس کی مجھے تلاش تھی وہ تو مجھ میں تھا، کیوں آج تک میں دور رہا اپنے آپ سے۔ اس کی منزل تھی کہیں کوہ سے آگے، میں راہ میں پڑتے کسی گاؤں کی طرح تھا۔
آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہم سے زندگی کی حقیقت نہ پوچھو وسیع، بہت پرخلوص لوگ تھے جو تنہا کر گئے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر اتنا غالب مت کرو کہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں اور نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں گے تو کنواں سوکھ جاتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس بات پر ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج لوگوں کا آپ کے پاس آنا بہتر ہے اس بات سے کہ کل آپ کو لوگوں کے پاس اپنی حاجات کے لیے جانا پڑے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا یہ دنیا کیسی ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ دیکھو کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔
تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل امتیازی کر دے۔ سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ فرق تو پہلے پڑتا تھا، اب تو میں دھیان ہی نہیں دیتی کسی پر۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے گا جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ انسان کی فطرت ہے وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ شاید کوئی تلاش کر قسمت سنوار دے، ایسی سوچ میں ہم عمر بھر پتھر بنے رہے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل